اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں جو کہ تراویح کے مسائل کی آخری ویڈیو ہے، ہم یہ بات کریں گے کہ تراویح کیسے امام کے پیچھے پڑھی جائے، تو اس کے چند مسائل پر بات ہوگی۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ صرف اپنے نابالغوں کی امامت کر سکتا ہے، بالغوں کی امامت نہیں کر سکتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مدرسے میں بچوں نے حفظ کیا اور اب مدارس میں بچوں کو کھڑا کر دیا گیا کہ آپ تراویح کی نماز پڑھائیں، اور اس کے پیچھے بالغ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یا مثلا کسی گھر میں بچے نے حفظ کیا، اب گھر والوں کو شوق ہوا، انہوں نے تراویح کا اہتمام کیا اور اپنے بچے کو کھڑا کر دیا۔ اب سب اس کے گھر والے جو ہیں، رشتہ دار، عزیز و اقارب، سب کھڑے ہو کے اس بچے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح تراویح نہیں ہوتی۔ نابالغ بالغوں کی امامت نہیں کر سکتا، چاہے وہ نماز فرض ہو، واجب ہو یا نفل ہو۔ نابالغ کی ہی امامت کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر ایسے کوئی شوق ہو کہ بچے نے حفظ کیا ہے اور اب اس کا حفظ پختہ رہے اور وہ تراویح پڑھائے، تو جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا تو چند اور بچوں کو جمع کر لیا جائے اور بچے جو ہیں اس کی تراویح میں اقتدا کر لیں۔ اس کے بعد ہم دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ جو تراویح پڑھا رہا ہو وہ مسائل نماز سے واقف ہو۔ ایک مسجد کمیٹی والے ہیں، مثلا ایک حافظ کی ضرورت ہے، ایک حافظ کو بلایا، اس کی قرات سنی، اس کی تجوید سنی، بہت اچھی قرات ہے، اور اسی طرح گھر میں بچے نے حفظ کر لیا، بچہ بڑا ہے، بالغ ہے، اور آپ نے اسے جو ہے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ لیکن یہ جاننا زیادہ ضروری ہے کہ کیا وہ مسائل نماز جانتا ہے یا نہیں جانتا، کیا اسے طہارت کے، وضو، غسل کے مسائل کا علم ہے، نماز کے مسائل کا صحیح طور پر علم ہے۔ یہ زیادہ ضروری ہے کہ ایسا شخص پڑھائے، چاہے وہ ختم قرآن نہ کرے، چاہے صرف صورتیں پڑھا کر آپ کو تراویح پڑھا لے، لیکن وہ علم رکھتا ہو، وہ صحیح طور پر نماز ادا کرے۔ یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ ایک شخص جو علم نہ رکھتا ہو اور وہ بس آپ کو خوش الہان میں قرآن آپ کے سامنے مکمل کر دے۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اگر کمیٹی والے کسی حافظ کو رکھتے ہیں تو جس طرح وہ اس کی قرات کو چیک کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہونا چاہیے کہ اس شخص سے بنیادی مسائل ضرور پوچھیں کہ وہ مسائل جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ اسی طرح اگر گھر میں آپ کا بیٹا ہے جسے آپ نے شوق میں حفظ کروا لیا، تو اب ضرور جس طرح آپ نے اسے حفظ کروایا ہے تو اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ وہ مسائل نماز سیکھے اور طہارت، وضو، غسل کے، ناپاکی کے بنیادی مسائل سیکھے تاکہ نماز جو ہے وہ درست ہو۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ قرات۔ خوش الہانی سے زیادہ اہم یہ ضروری ہے کہ قرات سمجھ آتی ہو، بالکل صحیح درست ادائیگی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بس یعلمون تعلمون عجیب و غریب الفاظ نکل رہے ہوں، جو سماعت کر رہے ہیں انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن چونکہ آواز بڑی خوبصورت ہے تو بڑا مزہ آ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو، بلکہ ادائیگی صحیح ہونا ضروری ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ اور پھر آخری چیز یہ کہ جو پڑھانے والا ہے وہ نیک شخص ہو، وہ سیزنل نہ ہو۔ بالکل ایسا نہ ہو کہ ایک گھر میں لڑکا ہے، آپ کے بچے ہیں، وہ پورا سال نہ ان کی داڑھی ہے، نہ وہ پورا سال فرض نماز ادا کرتے ہیں، اور رمضان سے ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہ تھوڑی سی داڑھی آ جاتی ہے، ایک مہینہ پہلے جو ہے وہ قرآن دہرا کر رمضان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، رشتہ دار بھی سب خوشی خوشی جمع ہو جاتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اس کے پیچھے، اور پھر جو ہے باقی پورا سال اس لڑکے کو کوئی نماز کا ہوش نہیں ہوتا۔ تو ایسا نہ ہو، بلکہ اگر ایسا ہے تو پھر ایسے شخص کا تو بائیک آؤٹ ضروری ہے کہ آپ اسے بتائیں کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ پورا سال آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا اور ہم ایسے لڑکے کے پیچھے آگے رمضان میں اپنی تراویح پڑھیں کہ جو فرض ادا نہیں کرتا۔ تو یہ اس بات کا بھی ضرور اہتمام کریں کہ ایک سیزنل بندہ نہ ہو کہ بس وہ آپ کے سامنے آ گیا اور آپ کو علم ہے کہ پورا سال تو ویسے ہی گھومتا ہے، کوئی شریعت کی پابندی نہیں ہے، اور رمضان میں جو ہے وہ آپ کو تراویح پڑھانے آ گیا ہے۔ تو اس کا بھی ضرور اہتمام کریں کہ جس کے پیچھے تراویح پڑھیں وہ بظاہر نیک سیرت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تراویح کی سلسلے میں آخری ویڈیو تھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے ہم زکوٰۃ کے مسائل کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم۔